बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिया नाज गौरी शोबा उर्दू की मुदर्रिस आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, इस लेक्चर में भी हम बरसात की बहारें के अगले बंद का तसलसल जोड़ेंगे। इस लेक्चर में भी पिछले लेक्चर में हमने बंद नंबर 3 और 4 के बंद के अशार की तशरीह की थी। आज इस लेक्चर में बंद नंबर 5 और बंद नंबर 6 के अशार की तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह। बंद नंबर 5 मुलाहिज़ा कीजिए। सब्ज़ों की लहलहाहट, कुछ अब्र की सियाही, और छा रही हैं घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही। सब भीगते हैं घर घर ले माहताबा माही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अब बंद नंबर 5 के आप जो है वो अल्फाज मानी देखिए। अब्र कहते हैं बादल को, काही कलर नेम है। काही गहरा सब्ज़ रंग, डार्क ग्रीन कलर होता है। एक ग्रीन का हरे रंग ऐसा होता है कि वो जो है वो स्याही माइल होता है, इतना डार्क होता है कि वो जो है वो सियाह रंग की तरफ जा रहा होता है। बरसात में जो है वो काही सी जम जाती है बारिश के पानी के सबब, तो उसको जो है वो काही गहरे सब्ज़ रंग को जो है वो कहते हैं। माहताबा माही। अब शायरी मिसरे नंबर 3 में कह रहा है सब भीगते हैं घर घर ले माहताबा माही। इस मिसरे में शायर ये बताना चाह रहा है कि जब अल्लाह ताला की ये रहमत खुदाबंदी यानी बरसात बरसती है तो इस कायनात की हर शय जो है वो भीग रही होती है। हर शय जो है वो अल्लाह ताला की इस जो है वो रहमत से जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो रही होती है। तो शायर ने उसको बयान करने के लिए माहताबा माही के अल्फाज इस्तेमाल किए। माह कहते हैं फ़ारसी ज़बान में चाँद को, ता का मतलब है तक, और बे जो है वो फ़ारसी ज़बान का हर्फ जार है जिसके मतलब होता है तक, और 7 भी इसके मायने होते हैं। माही कहते हैं मछली को, यानी चाँद से लेके मछली तक, यानी इस बारिश के मौसम से हर शय मुस्तफ़ीज़ हो रही है, मुस्तफ़ीज़ और मुस्तफ़ीद हो रही है हर शय। इलाही अल्लाह ताला को कहते हैं। इलाह का मतलब वो माबूद, वो जिसकी जो है वो इबादत की जाए, इलाही अल्लाह ताला। अब देखिए अल्फाज मायने समझने के बाद अब दोबारा इस बंद को आप देखिए, इनके मिसरों को। सब्ज़ों की लहलहाहट, कुछ अब्र की सियाही, और छा रही हैं घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही। यानी कि शायर जो है वो इस बंद में भी, मजमूई तौर पर इस बंद में भी जो है वो बरसात की खूबसूरती और बरसात के फ़वाइद को ही बयान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सब्ज़ा जो है वो लहलहाने लगता है, झूमने सा लगता है, और अब्र बादल के जो बादल आ जाते हैं, घटाएं घिर जाती हैं, तो वो भी जो है वो आसमान पर ऐसा लगता है कि अटखेलियाँ कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। तो उसको भी जो है वो शायर ने कहा है कि और बादलों का रंग भी जो है वो बदल गया है। जब बारिश होती है तो उससे पहले बादलों का रंग जो है वो सुरमई रंग का और जो है वो स्याही माइल जो है वो हो जाता है। और छा रही है घटाएं, और बादलों के रंग जो है वो कुछ सुर्ख हो गए हैं, कुछ सफ़ेद हो गए हैं, और कुछ काही हो गए हैं। यानी कि जो घटाएं और बादल भी हैं जो ये अपना रंग बदल लेते हैं। सब भीगते हैं घर घर ले माहताबा माही, हर कोई जो है वो भीग रहा है, चाँद से लेके मछली तक हर चीज़ जो है वो भीग रही है। ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही। अब आप इस मिसरे नंबर 4 पर गौर करें। ये जो है वो शेर जा रहा है अल्लाह ताला के शुक्र की तरफ, कि जब शायर ने तमाम जो है वो बरसात के मौसम की मंजर कशी कर दी, तस्वीर कशी कर दी खूबसूरती की, तो उसके बाद अल्लाह ताला से कह रहा है शायर कि ये जो इतनी खूबसूरती है, बादल घटाएं अपने रंग बदल रहे हैं, सब्ज़े धुलकर निखर गए हैं, तो ये सब जो है वो इतनी खूबसूरती जो पैदा हो गई है, इतना खूबसूरत मौसम हो गया है, तो ए मेरे इलाही, ए मेरे अल्लाह, तेरे सिवा ये कौन कर सकता है। ये कायनात में जो ये तग़य्युर है, ये तबद्दुल आया है मौसम का, एकदम जो है वो गर्मी की शिद्दत एक खुशगवार मौसम इख्तियार कर गई है। गर्मी की शिद्दत से जो खल्क़े खुदा है बहुत परेशान थी, अचानक से जो है वो तमाम मखलूक जो है वो खुश हो गई है, और बरसात के इस मौसम से मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ हो रही है। तो ए मेरे अल्लाह, इस मौसम का जो ये तबद्दुल है, मौसम का जो ये तग़य्युर है, ये जो नाखुशगवार मौसम खुशगवार मौसम में बदल गया है, तो ए मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कौन कर सकता है इसको। ये तेरे ही जो है वो कुदरत है, तेरे ही जो है वो ये अख्तियार में है कि तूने जो है वो हम मखलूक को जो गर्मी के सताए हुए थे, हब्स से परेशान,
اور تو نے ہی جو ہے وہ ہمیں اس جو ہے وہ موسم کو تبدیل کر کے خوشگوار موسم سے جو ہے وہ ہمیں مستفید کیا۔ اے میرے اللہ تیرے علاوہ یہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مصرع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، بس تو ہی جو ہے وہ ایک واحد ذات ہے کہ جس کے جو ہے وہ قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری جو ہے وہ وہی مصرع ہے، کیا کیا مچھیاں یارو برسات کی بہاریں ہیں۔ میرے دوستو ذرا دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا برسات کی رونقیں اور خوبصورتی جو ہے وہ پیدا کی۔ اب بند نمبر 6 ملاحظہ کیجئے، چھت گرنے کا کسی جا غل شور ہو رہا ہے، دیوار کا دھڑکا کچھ ہوش کھو رہا ہے، در در حویلی والا ہر آن رو رہا ہے، مفلس سو جھونپڑے میں دلشاد سو رہا ہے، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ اب اس بند کے الفاظ میں انہیں دیکھیے، جا میں نے آپ کو بتایا تھا جگہ کو کہتے ہیں، غل کا مطلب ہوتا ہے شور، چھت گرنے کا کسی جا غل شور ہو رہا ہے، کسی جگہ جو ہے وہ چھت گرنے کا جو ہے وہ شور ہو رہا ہے، دیوار کا دھڑکا کچھ ہوش ہو رہا ہے، دھڑکا کے معنی ہوتے ہیں خوف، ہمارا اندیشہ وسوسہ، جو ہمیں جو ہے وہ خوف لاحق ہو جاتے ہیں کہ اب ایسا ہونے والا ہے، دل میں وسوسے آ جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ دھڑکا کہتے ہیں۔ در در حویلی والا ہر آن رو رہا ہے، حویلی والا، حویلی گاؤں میں جو ہے وہ حویلی ہوتی ہے، گاؤں میں دیہات میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ کچے مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ حویلی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ حویلی اور جو ہے وہ پکی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو حویلی والا جو ہے وہ امیر شخص کہلاتا ہے کہ جس کی اپنی حویلی ہے گاؤں میں، تو وہ جو ہے وہ ہر آن رو رہا ہے۔ آن کا مطلب ہوتا ہے لمحہ، پل، وقت، گھڑی، ہر آن یعنی ہر وقت جو ہے وہ رو رہا ہے۔ مفلس، مفلس کہتے ہیں غریب کو، جس کے پاس جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ضروریات پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اس کے پاس نہ ہو کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکیں، وہ غریب اور جو ہے وہ مفلس کہلاتا ہے۔ مفلس تو جھونپڑے میں دلشاد سو رہا ہے، جھونپڑے غریبوں کے جو ہے وہ جھونپڑے ہوتے ہیں، کچے مکان ہوتے ہیں، تو وہ دل شاد، شاد کا مطلب ہوتا ہے خوشی، دل شاد کا مطلب خوش، وہ اپنے جھونپڑے میں جو ہے وہ خوش سو رہا ہے، کیا کیا مچھیاں یارو برسات کی بہاریں۔ اچھا عزیز طلباء طالبات، یہ جو بند نمبر 6 ہے، اب تک شاعر نے بند نمبر 5 تک، اس نظم کے کل جو ہے وہ 8 اشعار ہیں، بند نمبر 5 تک شاعر نے برسات کے فوائد بیان کیے ہیں، لیکن یہ شعر نمبر 6 میں اب جو ہے وہ شاعر برسات کے موسم کی نقصانات بیان کر رہے ہیں کہ جہاں برسات کا موسم جو ہے وہ، برسات کا موسم جو ہے وہ خوشیاں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، وہیں برسات کا موسم کچھ نقصان بھی لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ کیا کیا نقصانات ہیں وہ دیکھیں اس مصرعے میں، کہ کسی کے جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ چھت گرنے کا شور ہو رہا ہے، یعنی وہ جو جھونپڑوں میں رہتے ہیں غریب لوگ، وہ جن کے کچے مکانات ہیں ان کی جو ہے وہ چھت ہی گر گئی، یعنی ان کا تو جو ہے وہ سارا ان کا گھر گر گیا، ان کا جو ہے وہ متاع حیات، جس میں جو ہے وہ گھر جو ہے وہ انسان کی پناہ گاہ ہوتا ہے، گوشہ عافیت ہوتا ہے، ان کا تو گھر کی چھت ہی گر گئی، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ شور ہو رہا ہے، کس کے سبب ہے؟ یہ برسات کے موسم کے سبب ہے۔ دیوار کا دھڑکا کچھ ہوش کھو رہا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دل میں یہ وسوسے، اندیشے اور خوف آ رہے ہیں کہ کہیں میرے گھر کی دیوار نہ گر جائے، کچا ہے نا ان کا گھر، غریب ہیں، کچا ہے ان کا گھر، تو وہ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برسات کے موسم کے سبب جو ہے وہ میری جو ہے وہ دیوار ہی گر جائے، تو وہاں پر جو ہے وہ ہوش کھو رہا ہے، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ اتنا پریشان کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جو ہے وہ گھر کی دیوار گر جائے، میرا گھر جو ہے وہ۔ در در حویلی والا ہر آن رو رہا ہے، حویلی والا جو امیر شخص ہے وہ، اس کو بھی جو ہے وہ برسات کے موسم کی جو ہے وہ فکریں ہیں کہ برسات کے موسم کے سبب میرا نقصان ہو جائے۔ اچھا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ خوف بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کو تو اپنے دولت بڑھانے کی فکر میں وہ رہتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ امیر جو ہے وہ رو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اس برسات کے سبب میرا نقصان ہو جائے، حالانکہ جو ہے وہ غریبوں کے تو پورے گھر ہی گر گئے، مگر اس کو تو یہ خوف ہے کہ وہی جو ہے وہ میرا کہیں نقصان نہ ہو جائے، حالانکہ وہ حویلی والا ہے۔ مفلس جو غریب ہے، اب امیر کا حال آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ غریب کا حال دیکھیں۔ مفلس جو ہے وہ اپنے جھونپڑے میں دلشاد سو رہا ہے، اب وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے، لیکن وہ جو ہے وہ خوش سو رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ جو ہوگا جو ہے وہ دیکھیں گے، لیکن حویلی والا جو ہے وہ پریشان ہے کہ بھائی میرا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو کیا کیا مچھیاں یارو برسات کی بہاریں، تو بند نمبر 6 میں جو ہے وہ شاعر نے نقصانات کا بیان کیا ہے کہ جہاں معاشرے میں موسم ایک ہی ہے، برسات کا موسم،
معاشرے کے کچھ افراد کے لیے یہ خوشیاں لے کر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ برسات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، برسات کے پکوان بنا کر جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہم معاشرے میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے یہ برسات کا موسم جو ہے وہ نقصان لے کر آ رہا ہے۔ اب غریب آدمی ہے، اس کا تو جو ہے وہ اس کا گھر ہی برباد ہو گیا، اس کا جھوپڑا ہی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا برسات کے سبب۔ گھر تو اس کی پناہ گاہ ہے، اس کا جو ہے وہ گوشہ عافیت ہے، تو اس کا تو گھر ہی جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ تو شاعر نے یہ اس بند میں بتایا ہے کہ برسات کا موسم جو ہے وہ جہاں خوشیاں لے کر آتا ہے، وہیں پر جو ہے برسات کا موسم جو ہے وہ نقصانات بھی لے کر آتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں بند نمبر 5 اور بند نمبر 6 کی ہم نے جو ہے وہ اشعار کی تشریح کی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ اسی نظم برسات کی بہاریں کا تسلسل اگلے لیکچر میں جوڑیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔